آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مذہبی پنڈت جو ہیں، مذہبی پنڈت کون؟ ہندو کی بات نہیں ہو رہی، جتنے بھی مذہبی پنڈت ہیں، کوئی ان کو ملا کہتا ہے، کوئی مولوی کہتا ہے، کوئی پادری کہتا ہے، کوئی ربی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی پنڈت کہتا ہے، جتنے بھی مذہبی پنڈت ہیں، مذہب کے ٹھیکیدار، ملاٹے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، غور کریں، وہ کہتے ہیں ہاں جی بگ بینگ حقیقت ہے۔ بگ بینگ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ مثال کے اوپر ایک انڈیا کے نالائق صاحب ہیں، نالائق، سب سے پہلے انہوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کلیم کیا، انہوں نے کہا جی ہاں جی بگ بینگ حق ہے، بگ بینگ کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اور وہ آیت سامنے رکھی، دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں، آسمان اور زمین دونوں پہلے ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑا، الگ الگ کیا۔ جی تو کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن تو بگ بینگ کا بتا رہا ہے۔ وہ عقل کے اندھے، جو بات قرآن میں کہی جا رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے کیا یہ پتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ جی کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ تجھے جب یہ ہی نہیں پتا قرآن کیا ہے تو قرآن سے کسی چیز کو ثابت کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل آپ کو قرآن سے کچھ ثابت نہیں کرنا، بلکہ قرآن نے آپ کی تصدیق یا تردید کرنی ہے۔ جی آپ کچھ کہو، آپ کوئی نظریہ پیش کرو، آپ کوئی بات کرو، آپ حق ہونے کا دعویٰ کرو، قرآن اس کی تصدیق یا تردید کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن احسن الحدیث ہی ہے۔ کوئی ایک بھی آیت، یعنی کہ قرآن کیا ہے، یوں سمجھے یہاں قرآن اتارا گیا، یہاں سے لے کر یہ آگے اسات ہے، اور یہ درمیان میں یہ جو ایونٹس ہیں، یہ سارے ایونٹس ہیں، کیونکہ یہ لائن کیا ہے، یہ ایونٹس جڑے ہوئے ہیں، ہر ایونٹ کے ساتھ اگلا ایونٹ جڑا ہے، ہر ایونٹ کے ساتھ یہ وقت کی پٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کیا ہے؟ آسن الحدیثی، الحدیثی، یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے؟ حدیث۔ حدیث کس سے؟ آپ نے پہلی بات حدیث حدث سے، حدث کسے کہتے ہیں؟ کچھ بھی ہونا، اور حدیث تسلسل کے ساتھ جو ہو رہا ہونا، تو یہ تسلسل کے ساتھ جو ہو رہا ہے، درخت بن رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، سوکھ رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا، حال میں بھی، آگے فیوچر میں بھی، تو یہ کون سی حدیث ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات حدیث، جب قرآن اتارا گیا تب سے لے کر آگے فیوچر میں جو ہو رہا ہے وہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات کیا؟ سارے کا سارا حدیث نہیں، کہا الحدیث، یعنی اس میں سے مخصوص یہ ہے، یہ والی حدیث ہے، یہ والا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں ان حدثات کا ذکر ہے، قرآن میں ان ایونٹس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیسے ذکر ہے؟ کوئی بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا مستقر نہیں آ جاتا۔ جب یہ مثال اس کا وقت آ گیا، جب یہ ایونٹ ہوگا تو اس پر مبنی جو قرآن کی آیت یا آیات ہیں وہ بیان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں کوئی دعویٰ کرتا ہے بگ بینگ ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، تو قرآن بتائے گا یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ اگر حق ہوا تو قرآن کی آیات تصدیق کر دیں گی، ہاں یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ جس کا قرآن کے نزول کے وقت جو ہے وہ ذکر اتار دیا گیا تھا اس ساتھ ان آیات کی صورت میں۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل سچ۔ تو اب چیز یہ ہے کہ بھائی قرآن کی کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا مستقر نہیں آ جاتا۔ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ لِكُلِّ نَبَأٍ، تمام کی تمام جو نبا ان کے لیے کیا مستقر ہے، ہر نبا اپنے اپنے وقت پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ سارے کا سارا علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، جو اللہ نے چھپا دیا، وہ سارے کا سارا علم یہ وقت کی پٹی کے اوپر ماضی میں، مستقبل میں، فیوچر میں اپنے اپنے مقام پر پڑا ہوا ہے، اس نے قرار پکڑا بیٹھا رہا ہوا ہے۔ جب تک کسی کا مستقر نہیں آتا تب تک اس پر مبنی جو آیات ہیں وہ بیان نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جیسے جس کا مستقر آئے گا آیات بیان ہوتی چلی جائیں گی۔
تو نالائق صاحب آپ جو دعویٰ کر رہے ہو تو ذرا قرآن کو کہو نا، تصدیق کرے قرآن. بالکل قرآن میں تو ملتا ہی نہیں ہے. جی قرآن میں نہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. تو قرآن اگر خاموش نظر آ رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن اس کو باطل کی کیٹیگری میں ڈال رہا ہے. جی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی قرآن کہہ رہا ہے میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا، میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن آپ کو تو پتہ نہیں قرآن کیا ہے. دوسری بات کہ اگر قرآن میں ایسی آیت ہے یا آیات ہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، غور کیجئے گا، وجہ یہ ہے، یہ بات کہی گئی ہے کہ عقل کے اندر ذرا غور کرو. آپ کائنات کی ہم بات نہیں کر رہے، وہ بات کی بات ہے. دور چھلانگ لگا کے جاتے ہو، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو، اپنے گریبان میں تو جان لو پہلے. یہ جس زمین پر تم موجود ہو اور اس کے گرد جو گیسوں کی 7 تہیں ہیں، جی جی یہ 7 تہیں ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ دونوں، یہ زمین اور اس کے گرد آسمان جو ہے، یہ دونوں اکٹھے تھے، دونوں اکٹھے تھے، ملے ہوئے تھے، بند تھے، ایک ہی وجود تھا. ٹھیک ہے؟ جی ان دونوں کو الگ کیا، یعنی کہ اسی سے ان کو، یعنی کہ زمین بھی بنا دی اور اس کے گیسوں کی تہیں آسمان بھی بنا دیا. کیسے؟ بتایا کہ سپیس کے اندر یہ جو میٹر ہے یہ ٹریول کر رہا ہے، یہ مختلف اقسام کے شابیہ ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ غور کیجئے گا. مختلف اقسام کے شابیہ ٹریول کر رہے ہیں. وہ ٹریول کیسا ہے؟ ہر شابیہ، ہر سیارہ، ہر سیارچہ، ہر ستارہ نہ صرف اپنے محور پر گھوم رہا ہے بلکہ وہ ایک بڑے سرکل میں بھی ہے، وہ بڑا سرکل آگے سرکل میں، ہر لحاظ سے سرکل ہے، ہر لحاظ سے سرکل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر لحاظ سے آپ کو گیند نظر آئے گا. جی دیکھیں، تو وہ چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر خلا میں یہ ایک شابیہ جو ہے یہ تیر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک دوسرا جو ہے وہ بھی تیر رہا ہے. ان دونوں کی ٹکر ہو جاتی، ان دونوں کی ٹکر ہو جاتی. یہ دونوں جو ہے وہ جب ٹکر ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہ صرف دونوں آپس میں یعنی وہ ضم ہو گئے ہیں بلکہ کوئی گمنا اور آگ لگ گئی ہے. آگ سے ستارہ بن گیا. یہ کیا بن گیا؟ ستارہ بن گیا. اب جب ستارہ بن گیا تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ دونوں جو پہلے سیارچے تھے یہ آپس میں ملے ٹکرائے ہیں تو آگ کا گولا بن گیا، تو ان میں سے گیسیں خارج ہو رہی ہیں، گیسیں گرد جمع ہو رہی ہیں، اس کے گرد جمع ہو رہی ہیں. اب جب گیسیں جمع، اس میں سے جتنی گیسیں خارج ہو رہی ہیں وہ ریلیز ہو گئیں، جتنی گیسیں ریلیز ہونی ہیں وہ ہو گئیں، تو گیس کی ایک طے وجود میں آ گئی. اب کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی ایک مغناطیسی کشش وجود میں آ گئی، اس کی ایک اپنی میگنیٹک فورس جو ہے وہ وجود میں اب اس کی میگنیٹک فورس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شابیہ جو ایک قسم کی شابیاں وہ گزر رہے ہیں، وہ جب اس کی رینج سے گزرتے ہیں تو وہ آگے نہیں جا پاتے بلکہ اس کی میگنیٹک فورس کھینچ لیتی ہے، تو یہ اس کے گرد، زمین کے گرد گھومنا شروع کرتے کرتے زمین پر بارشیں، اس کے اوپر زمین تو نہیں، اس وقت ستارہ ہے، اس کے اوپر بارشیں، سر بارشیں شروع ہو گئیں. اب یہ جو سیارچے آ رہے ہیں، گر رہے ہیں، تو اگلی سٹیج کیا ہو رہی؟ مزید سیارہ یعنی مزید اور گیسیں جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو گئیں، مزید اور. اس طرح کرتے 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 مختلف مراحل ہوتے 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 نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غور کریں کہ یہ جو زمین ہے یہ چونکہ ایک ستارہ ہے، ستارہ اس کے جو ہے وہ جل جل کے گیسوں کا اخراج ہو رہا ہے، گرد گیسیں جمع ہو رہی ہیں، ہو گئی ہیں گیسوں کا ایک مکسچر، اور اس کے اوپر جاگ آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ جاگ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ یہ اپنے محور پر گھوم رہی ہے تو اس کی وجہ سے کیا دباؤ پڑنے سے جاگ کہیں سے اوپر اٹھ جاتی ہے، کہیں نیچے ہے، کہیں سے اوپر اٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب کیا ہوتا ہے؟ گیسیں چونکہ اندر سے خارج ہونا بند ہو گئی ہیں، اندر سے گیسیں خارج ہونا بند ہو گئی ہیں، گیسوں کا اخراج بند ہو گیا، لیکن اندر لیکوڈ ہے، آگ، لاوا، مکمل لیکوڈ. اندر کوئی ہارڈ بال نہیں ہے زمین کے اندر. یہ کہتے ہیں جی زمین کے اندر ایک ہارڈ بال ہے، نہیں جی.
جاہل ہیں اعلیٰ درجے کے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جاگ ہے یہ خشک ہونا شروع، یہ فریز ہونا شروع ہو جاتی، جمنا شروع کر دیتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جمنا شروع کر دیتے ہیں. جمنا. جب یہ جمنا شروع کر دیتے تو یہ چٹانیں اور جو وہ لاوا ہے جو ستارہ اس کے گرد ایک چٹان کا خول قائم ہو جاتا ہے. کس کا خول؟ چٹان. یہ جاگ جم کے فریز ہو کے ایک چٹان بن جاتی ہے. چٹان کا خول جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے. چٹان کا خول وجود میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ ستارہ کنورٹ ہو جاتا ہے سیارے میں. جی جو پہلے سٹار تھا وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے پلانٹ. جی سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ بالکل بالکل. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ مزید اور میٹر آتا ہے. تو یہ جو چٹانیں ہیں ان کے درمیان جو یہ جو وقفے ہیں یہ سپیس یہ فل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو لیئرز ہیں یہ وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیئرز، یہ جو مٹی کی مختلف جتیں ہیں، ریت، یہ پتھر اور یہ مٹی. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوتا ہے؟ وہی کہ وہ گھوم رہی ہے اور دباؤ پڑنے سے کہیں کہیں سے یہ مٹی جو چٹانوں کے ساتھ ادھر سے چٹانوں کے ساتھ وہ چونکہ اٹک جاتی ہے. گاڑی ہے نا، گاڑی آپ سفر کر رہے ہیں تو اگر گاڑی تیز چل رہی ہے تو آپ کو پتا چیزیں جو ہے یا سامان جو ہے وہ پیچھے کو پھسلے گا یا نہیں پھسلے گا. اور اگر کوئی پیچھے کچھ باندھا ہوا یا کوئی رکاوٹ ہے اس کے ساتھ وہ دباؤ پڑے گا. اگر پیچھے نرم شے ہوگی یا لوز ہوگی تو ایسے پریس ہو جائے گی. جی. تو اسی طرح یہ جو مٹی کی تہیں ہیں چٹانوں کے ساتھ ان کو ٹیک لاگ کے دوسری طرف دباؤ پڑنے سے یہ بھی کہیں کہیں سے اوپر اٹھ گئیں، کہیں کہیں سے اوپر اٹھ گئیں. اور یہ مٹی کے پہاڑ جسے آپ کہتے ہیں. بہرحال یہ ہوتے ہوتے آخری 4 اقسام کے شابی آئے تو یہ پروسیس ہو رہے ہیں ہوتے ہوتے ان میں سے گیسیں خارج ہو رہی ہیں. اب گیسوں کا مکسچر جب زمین کے اوپر یعنی یہ زمین جو یہ مکمل ہو گئی ہے، شہابیے جو ہیں ان کی بارشیں بند ہو گئی ہیں، زمین مکمل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورج وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا آتا ہے؟ سورج وجود میں آتا ہے. سورج وجود میں آتا ہے. وہ جو سورج ہے غور کیجئے گا. اب سورج کس سے وجود میں آ رہا ہے؟ بڑی مزے کی بات ہے. سورج وجود میں آ رہا ہے یہی جو میٹیریل یہ جہاں سے یہ جو گیسیں ہیں، یہ جو گیسیں زمین کے اکٹھی ہوئی تھیں، مکسچر، انہی گیسوں سے سورج وجود میں آتا ہے. انہی گیسوں سے سورج وجود میں آتا ہے. سورج وجود میں آتا ہے. اور سورج جو ہے اس کے ساتھ اب غور کیجیے گا، سورج کی جو ریز ہیں جب وہ واپس ان گیسوں میں آتی ہیں تو یہ گیسیں جو ہیں یہ پروسیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. گیسیں پروسیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پروسیس ہوتی ہوتی یہ جو گیسوں کا مکسچر ہوتا ہے یہ طے بہ طے 7 تہیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. گیسوں کا مکسچر 7 تہیں بن جاتی ہیں. اور انہی گیسوں کے مکسچر کے اندر سے وہ جو آخری 4 اقسام کے شہابیوں میں سے جو گیسیں خارج ہوئی تھی ان کے سب ایٹامک پارٹیکل مل کر آکسیجن اور ہائیڈروجن وجود میں آتی ہیں. جب یہ 7 تہیں وجود میں آ گئیں، گیسوں کا مکسچر 7 تہوں میں وجود میں آ گیا، زمین اندر مکمل ہو گئی ہے، تو کیا ہوا؟ جو آخری 4 قسم کے شہابی سے جو گیسیں خارج ہوتی ہیں ان گیسوں میں سے آکسیجن اور ہائیڈروجن سب ایٹامک پارٹیکل مل کے آکسیجن اور ہائیڈروجن بنتی ہیں. 7 تہیں وجود میں آ گئی. اب سورج ایٹماسفیئر وجود میں آ کے وہ جو آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا ہوتا ہے؟ بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب بارشیں ہو رہی ہیں، مسلسل بارشیں لگاتار ہو رہی ہیں، پانی اونچی جگہوں سے نیچے گہرائیوں کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرتا جا رہا ہے. جو گڑھے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور جہاں پانی اونچی جگہوں سے نیچے ٹریول کر رہا ہے تو جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے. کٹاؤ ہونے سے وہ چشمے، نہریں، دریا وجود میں آ جاتے ہیں. اس طرح آپ کو نظر آئے گا ہر دریا جا کے کہاں گرتا ہے؟ دریا آپس میں مل کے کہاں گرتے ہیں؟ سمندر میں. دریا پیچھے سے وجود میں کیسے آتے ہیں؟ مختلف شاہیں ہیں جو پہاڑوں سے اور اس سے پیچھے ندی نالوں کے صورت میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. چھوٹے چھوٹے نالے ملتے ہیں، چشمے بنتے ہیں، چشمے ملتے ہیں، دریا بنتا ہے، دریا ملتے ہیں اور آگے جا کے سمندر میں. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہو. اب یہ جو زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہیں ہیں، زمین اور آسمان ہے، یہ پہلے کیا ایک آپس میں جوائنٹ تھے یا نہیں؟ جی بالکل تھے. سپیس میں شہابیوں کی صورت میں یہ جڑے ہوئے تھے یا نہیں؟
جی بالکل بھائی وہ تو یہ بات کی جا رہی ہے، اور وہ کس کی تاریخ، کس کا ذکر ہے؟ وہ آج یہ جو کرسچن ہے، جو احمد عیسیٰ، اس کا ذکر ہے. جی کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کیوں کہ بھائی اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے. اللہ کسی کی تھیوریاں چوری نہیں کرتا کہ اللہ کسی کی تھیوریاں چوری کر کے اس کے اوپر اپنی مہر لگائے، یہ دیکھو یہ صحیح ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی رب جو ہے وہ یہ جو تھیوریاں پیش کرنے والے یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے عقل مند ہے. عقل مند ہے. اور رب کے قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے بڑا بیوقوفی کوئی نہیں ہے. تو بیوقوف ثابت کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ جی کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ جی بالکل. آئے نا کوئی رد تو کرے اس بات کا، کوئی رد تو کرے، کر کے دکھائے. کوئی بھی غلط نہیں ثابت کر سکتا. کر کے دکھائے. یہ ہے، آپ نے دیکھ لیا نہ صرف جو ہے وہ بگ بینگ یونیورس، ملٹی یونیورس جو ہے وہ کتنا بڑا فراڈ ہے، بکواس ہے، بلنڈر ہے، بلکہ جو نالائق جو ہیں مذہبی پنڈت، وہ جو جب بھی کچھ ہوتا ہے دیکھو جی یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے جی. جی ان کا تو چیک کر دیا. ہاں، ان کی بھی حقیقت آپ کے سامنے جو ہے وہ چاک کر کے رکھ دی گئی.